سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک کہ آئیڈیلائز سسٹم نہیں آ جاتا، سسٹم کے کرپٹ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کرپشن کا ماہر نہیں چاہیے آپ کو. آپ نے معاذ بن جبل کو لیڈر بنایا اور سکھایا، اور وہ لوگوں کے اندر چینج لے آئے. موسیٰ بن عمیر کو بھیجا، وہ مدینے سے لوگ لے آئے. آپ کا تو ماڈل ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں پہ کام اور کرتے باقی تھے. اگر دوسرا ماڈل بھی ہے تو کرے نا یلغار جنہوں نے کی ہیں حکومتوں کے خلاف. دکھائیں کہ اس ملک کے اندر وہ یلغار قائم ہوگی، پھر اس یلغار کے اوپر اور اس خروج کے اوپر اور اس ایبسولوٹ قسم کی جو بغاوت اور ریوولٹ کیا ہے کسی بھی سسٹم کے خلاف، چاہے وہ کفر کا نظام تھا، وہ چل رہی ہو آج. ساری ایکسپلوئٹ ہوئی ہیں، چاہے وہ شام میں تھی، چاہے وہ لیبیا میں تھی، وہ کہیں پر بھی ساری ایکسپلوئٹ ہوئی ہیں. ہوا کے اینڈ کے اندر یہ برابر ملک کے اندر اسٹیبلش ہو گئی ہے نا. دیکھ لیتے ہیں یہاں سے، یہاں پر بھی دیکھ لیں اب وہ کتنا ماڈل چینج کر رہے ہیں اپنا. جی وہ آرتھوڈاکس ہیں، کمپرومائز ہو رہا ہے. وہ جو طالبانوں کا پہلے کانسیپٹ تھا وہ تھوڑی اب یہاں وہ چینج ہو رہا ہے. اور اس میں جو دوست ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ بھی اب ہم اندر کی باتیں تو نہیں کھولیں گے یہاں پر کھولنے کے بعد. علم ہے وہ بنیاد، اور علماء ہے وہ بنیاد جس سے انقلاب آئے گا، اور کوئی نہیں. اس کی مجھے ایک بات بتائیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سینٹینس بڑا عام ہے کہ جب تک سسٹم میں سے کرپشن پوری وائپ آؤٹ نہیں ہو جائے گی نا، جب تک سسٹم صحیح نہیں ہو سکتا اور لوگ ترقی نہیں کر سکتے اور معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ جملہ لوگوں کو بڑا اٹریکٹ کرتا ہے کہ جب تک کرپشن ختم نہیں ہوگی نا تب تک کوئی ٹھیک نہیں ہوگا. اگر اسی جملے میں خالی کرپشن کا لفظ ہٹا دوں، اگر کرپشن بھی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، نہیں ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر میں یہ لفظ ہٹا دوں اور میں کہوں کہ جب تک لوگ سارے نیک نہیں ہو جائیں گے تب تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں آپ ایکسٹریمسٹ ہو. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کرپشن آپ کیسے دور کریں گے؟ بائی فورس. یہی ماڈل ہے نا، اداروں کو مضبوط کریں، پکڑ دکڑ مضبوط کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے شراب بین کی وکی امریکہ میں 1929 میں، 3 سال کے بعد بین لفٹ کرنا پڑ گیا تھا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون سی CIA تھی، سواٹ تھی، کون سے اسٹیٹ ٹروپرز تھے، کون سے نیشنل گارڈ تھے آپ کے پاس؟ آپ نے صرف ایک بات کی، ایک آیت اتری، انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. جس کے منہ میں تھی اس کے پیٹ میں تم وہی ہاتھ ڈال کے فاجتنبوہ کے اوپر ہی چلے گیا تھا. اس میں فقہی بحث میں بھی نہیں. یہ کیسے اچیو کیا آپ نے؟ بائی فورس کیا ہے یا بائی اسپرچویلٹی کیا؟ تو تزکیہ نفس کون کرائے گا؟ علمی بینچ. اللہ سے کون جوڑے گا؟ علمی بینچ یا تحریکی بینچ؟ شیخ ترانے سنیں گے تزکیہ. میں کسی اکنامسٹ سے، ایک معیشت دان علمی بینچ جوڑ سکتی ہے. معیشت دان تھے، ان سے بات کر رہا تھا. میں آگے یہاں پر بات ایڈ کروں گا. اگر آپ کہتے ہیں جی علماء ہی خراب ہے، نعوذ باللہ، علماء سو ہیں، علماء سو جو یہ کہتے ہیں جی ہم علماء حق ڈھونڈ رہے ہیں، یہ سارے علماء ان کو سو کر دینا چاہیے. تو صفحہ پڑھ لیں. نہیں صفحہ، آپ اپنا صفحہ بیچ رہے ہیں. سلمان فارسی کو جو پہلا عالم ٹکرا تھا وہ تو زکات میں خیانت کرتا تھا. سلمان فارسی نے اپنی زندگی میں ایکسپوز نہیں کیا اس کو، اور قومی خزانہ کھا رہا تھا وہ. لیکن جیسے وہ فوت ہوا پھر بات کھولی آگے سے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونٹ بی اسکیئر آف GHQ. اب بھائی میں کوئی GHQ وغیرہ سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہوں. میں اپنے ملک کا بھی خادم ہوں، مسلمانوں کا بھی خادم ہوں. دے دیے نا جواب یہاں پہ. خلافت کا خلافت ہونی چاہیے. جمہوریت جو ہے وہ ایک غلیظ نظام ہے، اور یہ جمہوریت کی بدبختی ہیں جس کے تحت آپ دیکھ لیں پاور ہی ڈیفائنڈ نہیں ہو گئی. خوشی اب بتائیں سسٹم کتنا غلط ہے. جب ٹاپل نہیں کر سکتے تو پھر کام چلائے گا نا آدمی. سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے سارے لوگ خراب ہیں؟ نہیں، کام کرنا پڑے گا آپ کو. انہی میں سے لوگ تیار کرنے پڑیں گے آپ کو. انہی پہ کام کرنا ہے، اخلاق دکھانا پڑے گا، کردار دکھانا پڑے گا، اور کتنا علمی کام کرنا، کتنا صبر کرنا پڑے گا. مسئلہ ہے گھر توڑنا آسان ہے، گھر نبھانے رشتے نہیں. ان کو یہ کہتے ہیں سب کو آگ لگاؤ، سب چھوڑو، بم پھوڑو، اور لوگوں نے ارے یار ان سب کو لائن سے کھڑا کرو اور سب کو جو ہے نا اڑا دو اور سسٹم ٹھیک ہو جائے. چلیں ٹھیک ہے. سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ایک بڑا نقطہ دے رہا ہوں. سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کیوں ہنس رہے؟ میں کہہ رہا ہوں گیٹ اے لائف برو، ڈونٹ کیا ہوا؟ کہہ رہا ہوں گیٹ اے لائف برو. سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے جب تک کہ آئیڈیلائز سسٹم نہیں آ جاتا، سسٹم کے کرپٹ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کرپشن کا ماہر نہیں چاہیے آپ کو، جو اس کرپشن کی بنیاد کو سمجھتا ہو.
جو گناہ کی بنیاد کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ گناہگار کو ڈیل کیسے کرے گا؟ وہ کہتے ہیں فیکٹری میں بڑی چوریاں ہو رہی ہیں تو منشی سب سے بڑے چور کو لگاتے ہیں چیک کرنے کے لیے کہ ہوتی کیسے. نہیں یہ کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ صادق امین کی شرط نہیں ہونی چاہیے. سسٹم میں چوری پکڑنے کے لیے دنیا کے سب سے بڑے ادارے چور ہی سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. ایتھیکل ہیکنگ دنیا میں سب سے زیادہ ڈارک ویب کی ہیکنگ کو پکڑنے کے لیے ہیکر سے ہی مشورہ لیا جاتا ہے. تو سسٹم کو چلانے کے لیے سسٹم کو جو جانتے ہیں چاہے برے ہی ہیں, کیا ان کو یوز نہیں کیا جا سکتا چینلائز کر کے کہ اس کو لمٹ کر دیا جائے آگے سے؟ آپ کہتے ہیں جی ایبسولوٹ بھائی ایکسپیریمنٹ کر لیں 5 سال کا. نہیں وہ کہہ دیا اللہ بھی تو کہتا ہے نا ولولا دفع اللہ اگلی بار صحیح ٹکٹ اللہ اس شر کو شر سے ختم کرتا ہے. ہاں اللہ ایک شر کو ایک شر سے ختم کرتا ہے. یہ بھی دلیل آ گئی یہاں پر کہ سم ٹائم این ایول از ریڈیکیٹڈ بائی این ایول. اگر علمی بات کرنی نہیں یہاں پر تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے یہ سب علم سے ہو. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اس ٹائم علمی کورسز میں داخلہ لیں, صفا کے کورس میں داخلہ لیں. علماء کی بہت بڑی بینچ پورے پاکستان سے اور پڑھا رہی ہے اس کے اندر, اور اس میں آپ کا دماغ کھلے گا کہ اسلام کو اسلامی ٹچ کے ساتھ نہیں سمجھا جا سکتا, اسلام کو اسلامی ڈیپتھ کے ساتھ سمجھا جا سکتا. اسلامی ڈیپتھ اسلام کو سمجھائے گی, اسلامی ٹچ اسلام کو نہیں سکھائے گا. اور وہ ڈیپتھ اسکالرز کے علم کے پاس ہے. علماء کو مائنس کر کے وہ علم جو بھی حاصل کرے گا وہ گمراہی کی طرف جا سکتا ہے اور کچھ نہیں. This is my take on this. So join us Safa, join the courses. This is going to be one amazing journey. اگر صفا کے اسٹوڈنٹس یہاں بیٹھے ہیں تو کامنٹ باکسز کے اندر آپ اپنا تجربہ لکھیں یہاں پر کہ کیا 1% بھی آپ کی لائف کے اندر چینج نہیں آیا ان اصولوں کو پڑھ کے جو نہ اسکولوں میں, نہ کالجوں میں, نہ یونیورسٹیوں میں, اور نہ یہ گراؤنڈ کے ایکٹیویزم اور یہ جلسوں میں اور طریقوں میں آپ کو نہیں ملے گی.